آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ایک خواب دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے اور آج اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے۔ دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کو اللہ نے جو ترقیاں عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص یہ بھروسہ بھی تھا اور یہ یقین بھی تھا، تجربہ بھی تھا کہ ہمارے طلباء بالخصوص جو علم دین سیکھتے ہیں، جو قرآن یاد کرتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، ان کے سینوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسا کھول دیتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی علم ایسا بچتا نہیں جو وہ نہ سیکھ سکتے ہوں۔ اور اس کا کچھ تجربہ ضرور تھا، مگر ماشاءاللہ ایس ای پی نے اس کو اس شاندار انداز سے پروف کیا ہے۔ میں کچھ اسپیچز سنتا رہا، انگریزی اسپیچ سنی تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی پاکستانی بول رہا ہے۔ جب میں نے اسپینش سنا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اسپین پہنچ گیا، کیونکہ وہاں اسپین میں جس طرح جس پروناؤنسیشن سے اسپینش بولتے ہیں ویسا ہی ایک انداز سننے کو ملا۔ ترکی تو بہت بار جانا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ترکی بھائی جو ہمارے ہیں تو پاکستانی، مگر جس طرح انہوں نے ترکش لینگویج میں کچھ باتیں کی تو یہ بتا رہا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جہاں تک ہم نہ پہنچ سکیں، اور وہ علم باقی نہیں جو ہم نہ سیکھ سکیں۔ اور یہاں تو میں جو مجھے بعد میں اس ویڈیو کو سنیں یا اگر لائیو سنیں تو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ دنیاوی علوم کے پیچھے جانے کی بجائے اگر پہلے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیں، اگر پہلے اپنے سینے کو نبی پاک کی پیاری باتوں سے اور علم دین سے منور کر دیں تو پھر یہ باقی دنیاوی علوم جو ہیں یہ اتنے مشکل نہیں بچتے۔ میں نے کئی بار ایس ای پی کے ٹیچرز سے میٹنگ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اور جگہوں پر بھی پڑھایا ہے، ہم نے اور انسٹیٹیوٹس میں بھی انگلش پڑھائی ہے، دیگر علوم پڑھائے ہیں، مگر یہ آپ کے بچے طوفان ہیں، یہ جس تیزی سے یاد کرتے ہیں، جس تیزی سے پک کرتے ہیں۔ مجھے اچھا تجربہ ہے، مدنی چینل پر ہم نے ہوا یہ تھا کہ اب دیکھیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو درس نظامی نہیں کیے ہوئے، علم دین نہیں سیکھے ہوئے اور صرف دنیاوی علوم کے پیچھے جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے مدنی چینل آن کیا تو مدنی چینل آن کرنے کے ساتھ جو پہلا موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ مدنی چینل کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 100% اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق چلانا ہے۔ تو اس کے لیے طے یہ ہوا کہ کیمرہ مین تو باہر سے لانے پڑیں گے، ڈائریکٹر اور ایڈیٹر تو باہر سے لینے پڑیں گے کیونکہ اس میں دعوت اسلامی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، مگر علماء کرام ہمیں مدنی چینل میں دینے پڑیں گے جو ان تمام پروگرامز کو شریعہ کے مطابق چیک کریں گے۔ اب اس کو ہماری ٹرمینالوجی میں ہم مفتش کہتے ہیں، چیکنگ کرنے والے کہتے ہیں۔ ہم نے کچھ علماء مدنی چینل میں ڈپیوٹ کیے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ جا کے ان پروگرامز کو ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کر چیک کریں، جو ایسی چیز ہے جو نہیں جانے والی اس کو ایڈٹ کروا دیں۔ مگر ہم نے ان علماء کی ایک اور اسکل تھوڑے دنوں میں دیکھی کہ تھوڑے عرصے میں وہی علماء جو ہیں وہ ایڈیٹنگ سیکھ گئے۔ وہ کہتے ہیں ایڈیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ہی چیک کر لیں گے، ہم ہی ایڈٹ کر دیں گے۔ ہمیں یقین نہ آیا، مگر جب ہم نے ٹیسٹ لیا تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ جامعۃ المدینہ کا پڑھا طالب علم جو ہے یہ ہائیلی پروفیشنل ایکوپمنٹس پر، مشینوں پر بیٹھ کر ایڈیٹنگ کرنا سیکھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایڈیٹنگ کرتے کرتے ان علماء کو شوق ہوا کہ جناب یہ جو شوٹ ہوا ہے اس میں لائٹنگ کچھ مناسب نہیں ہے، اس میں یہ والا شاٹ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ شوٹنگ کے دوران ڈائریکٹر کے ساتھ بھی بیٹھنا شروع ہوئے۔ تھوڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی عالم دین جو ہے جس نے پڑھا تو کسی مدرسے میں تھا، اب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گیا۔ کہتا ہے میں ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں یہ ہمیں چاہیے، بندہ بڑا سمجھدار ہے، مجھے بڑے اچھے مشورے دیتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک دن آیا کہ جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے طالب علم جن کو کسی چینل میں جانے کا تجربہ نہیں تھا وہ مدنی چینل کے ڈائریکٹر بھی بنے۔ ڈائریکٹر بننے کے بعد وہ مدنی چینل کو لائیو جو کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے کہ جناب جہاں بیٹھ کر یہ سوئچ کرنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ پر آپ نے آن ایئر کرنا ہے، ہم نے جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو اس اسٹیج تک پہنچتے بھی دیکھا۔ تو الحمدللہ یہ تجربہ تھا کہ ان طلباء کو جب اللہ علم دین عطا فرماتا ہے تو پھر ان کے سینوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کے دلوں کو وہ نور عطا ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی علم سیکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو مبارکباد دیتا ہوں ایس ای پی کی ساری انتظامیہ کو، اسپیشلی یہ رضوان بھائی کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ ویژن یہ لے کر آئے تھے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے۔ مگر اب میں کچھ باتیں
اپنے بچوں سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے ماشاءاللہ یوسف مدنی بھائی کے اسی بیٹے کو دیکھا کہ جس کو ہم مدنی چینل پر تو بہت ساری چیزوں میں دیکھتے تھے, آج ماشاءاللہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہم نے دیکھا. مگر یہاں ایک بڑی باریک لائن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ ایس ای پی جو بنایا گیا اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ ویژن یہ ہے کہ میری دعوت اسلامی کو بہت سارے ایسے لوگوں کی حاجت رہتی ہے جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں. ایڈیٹر چاہیے آپ کو, ٹرانسلیشن کے لیے لوگ چاہیے, مدنی چینل کے لیے چاہیے, گرافک ڈیزائنر چاہیے, خود آئی ٹی پروفیشنلز چاہیے, ہمیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے لیے بہت اچھے انگلش بولنے والے اسپیکر چاہیے, اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں ویل اسکپڈ اور یوں سمجھیے کہ ایجوکیٹڈ مبلغین چاہیے, کمیونیکیشن اسکل کے ماہر چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے یہ فیکٹری لگائی گئی ہے. یعنی پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ایس ای پی خود دعوت اسلامی کی اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اگر دعوت اسلامی اڈاپٹ نہیں کرتی تو پھر یہ دنیا میں کسی بھی ادارے میں جائیں, جیسے ماشاءاللہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مینیجر صاحب نے بتایا کہ وہ کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس ایس ای پی میں کورسز کر کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں, مختلف این جی اوز میں یا مختلف ایسوسیشنز میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے منع نہیں ہے, مگر میرے بچوں ایک بات یاد رکھیے گا, ہم دعوت اسلامی والے پہلے ہیں. یہ سارے علوم آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر سکیں, اور بڑے پیمانے پر اسلام کے پرچم کو بلند کر سکیں. ان تمام کاموں کے پیچھے ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے. دنیا ویسے ہی آ جائے گی, یاد رکھیے گا. آپ دین کی خدمت کریں, میرا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ارے جب گناہ گاروں کو رزق مل جاتا ہے, دین کا کام خراب کرنے والوں کو روزی روٹی مل جاتی ہے, تو کیا دین کے خدمت گار بھوکے رہیں گے؟ نہیں. لیکن آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف مسکنسیپشنز ہیں, اسلام کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں, کمیونیکیشن اسکل سیکھ کر, لینگویج سیکھ کر میں نے دنیا بھر کا سفر کر کے انشاءاللہ اسلام کے نام کو روشن کرنا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے, دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے. اور اگر میں نے کوئی دنیاوی علم سیکھا ہے تو میں یہ چاہوں کہ سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کو سرو کروں. خود دعوت اسلامی میں سینکڑوں امپلائیز ہر سال ہم انرول کرتے ہیں. آپ اپنی اسکلز ایسی بہتر کریں کہ مجھے کہیں اور نہیں جانا, میں بھلا, میری دعوت اسلامی بھلی. لیکن اگر کسی موقع پر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, ہم نہیں منع کریں گے, آپ کہیں بھی جاب کریں, ہمیں خوشی ہے. لیکن اب آپ وہاں اسلام کا چراغ روشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کی وجہ سے سنت کی خوشبو پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی؟ یہ یاد رکھیے گا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے تحت یہ ایس سی پی بنایا گیا تھا, آپ نے کئی سال علم دین سیکھا, آپ میں کئی حافظ قرآن ہیں, کئی علماء ہیں, اور پتہ چلا جناب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ کر, یہ دنیاوی علوم سیکھ کر, اور اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جہاں صرف دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے, امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے, مرد وہ نہیں ہوتا جو حالات کے پیچھے چل پڑے, مرد وہ ہوتا ہے جو حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. مرد وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے پیچھے چل پڑے, مرد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اپنے پیچھے چلاتا ہے. تو ہم اس عظیم ہستی کے مرید ہیں اور اس کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, آپ کے جانے سے وہاں روشنی پھیلنی چاہیے, آپ کے وہاں جانے سے اسلام کی خوشبو پھیلنی چاہیے, سنت کی بہاریں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دیکھ کر افسوس کریں کہ جناب اس کو اتنے سارے کورسز کروا دیے, یہ تو اچھا خاصا عالم دین و دیندار تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بلکہ میں اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں شاید تھوڑا سا عجیب ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں ایسا لگے کہ اس تعلیم کو حاصل کر کر یا اس انسٹیٹیوٹ میں جا کر میری دعوت اسلامی مجھ سے چھوٹ جائے گی, میرے دین کے کام مجھ سے چھوٹ جائیں گے, تو میرے بچوں ان پیسوں اور ان ترقیوں کی طرف مت جانا. ہمیں انشاءاللہ وہ فضیلتیں یاد ہونی چاہیے جو علماء دین کے فضائل ہیں, جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. دنیا کے کسی ڈپلوما کی یہ فضیلت نہیں ہے,
دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفکیٹ کی وہ فضیلت نہیں ہے جو علماء کو وارث الانبیاء کہا گیا. سبحان اللہ. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا, اور علماء کی سیاہی جو ہے وہ شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی. یہ فضائل اور کس چیز میں ہیں؟ تو ہم نے اپنی اس بیس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بلکہ یہاں میں ایک اور بات کو ایڈ کر دوں کہ اب ماشاءاللہ ہم نے دروازے کھولے ہیں, ہم نے مزید ایس سی پی کو بڑھانا ہے. ہم نے اب عام لوگوں کو بھی لینا شروع کر دیا ہے, جو جامعۃ المدینہ سے فارغ نہیں, وہ دعوت اسلامی والے نہیں, سب کو ہم ویلکم کر رہے ہیں. تو اب کمال کیا ہونا چاہیے کہ جو دعوت اسلامی کے کسی معاملے سے منسلک نہیں اور ہماری ایس سی پی میں آیا ہے, تو میرے طلباء کا ان پر امپیکٹ ایسا خوبصورت ہو کہ وہ بھی دینی ماحول میں رنگنا شروع ہو جائے, اس کے اندر بھی نمازوں کا جذبہ آنا شروع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے کلاس میں کوئی باہر سے آئے اور وہ مجھے باہر لے کر چلا جائے, تو پھر تو بات وہی ہوئی نا کہ میرا امپیکٹ کیا پڑا. تو آپ نے جہاں رہنا ہے, چاہے پاکستان میں رہیں, اللہ کرے آپ پوری دنیا میں سفر کریں, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اب اگلی یہ سلائیڈ بھی دکھایا کریں گے کہ ایس سی پی کے اسٹوڈنٹ دنیا کے کتنے ملکوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ نے دنیا بھر میں جانا ہے, مگر یہ بھی ہمیں خبر ملتی رہنی چاہیے کہ جو جہاں گیا ہے اس نے اپنے حصے کا کام کیا ہے, وہ وہاں بھی دین کا سپاہی بنا ہوا ہے, اور اسلام کی جو اوپر ہونے والی سازشیں ہیں ان کا بہترین انداز میں جواب دے رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور انشاءاللہ اپنے ان باتوں کو یاد رکھیں گے, کسی موقع پہ سے بھولنا نہیں ہے. اب سبحان اللہ, علم دین کے فضائل کی تو کیا بات ہے. میں برکت کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے, بلکہ یوں کہیے کہ علم کا ایک پورا سمندر ہے, جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کے جواب میں ارشاد فرمایا. اسی حدیث کو بیان کر کے میں پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہمارے صحابہ نے, ہمارے اسلاف نے جو انداز اختیار کیا, یہ بھی بتا رہا ہے کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے. حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی طلب علم حاصل کرنے کے لیے مصر گئے. وہاں پر انہوں نے حدیث کے بہت بڑے عالم سیدنا ابو حامد بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سنانے کی درخواست کی. کہا مجھے وہ حضرت خالد بن ولید والی حدیث سنائیے. اب بظاہر تو وہ اتنا ٹریول کر کے گئے تھے, مگر جنہوں نے سنانی تھی نا, انہوں نے 1 سال کے روزے رکھنے کی گویا ان کو فیس فرمائی. پہلے 1 سال روزے رکھ کر آؤ پھر حدیث سناؤں گا. اور کہتے ہیں میں نے 1 سال روزے رکھے, اس کے بعد پھر دوبارہ سیدنا ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت نے ابو حامد بصری رحمۃ اللہ, حضرت ابو العباس مستغفری نے 1 سال روزے رکھے, اور وہ ابو حامد بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور 1 سال روزے رکھ آیا ہوں. تو اب انہوں نے اپنی سند سے حدیث خالد بن ولید سنائی, اور وہ کیا حدیث ہے. اب ذرا غور کریں کہ جس حدیث کو سننے کے لیے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کا سفر کیا, اور سنانے والے نے کہا جب سناؤں گا جب 1 سال کے روزے رکھ کر آؤ گے. تو غور کیجئے کس انداز سے علم پھیلایا گیا اور کن محبتوں سے سیکھا گیا. انہوں نے اپنی سند سے وہ حدیث سنائی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی, دیہات میں رہنے والا ولیجر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے حاضری دی اور عرض کی حضور دنیا و آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اب اس کے کمال کے کوسچنز ہیں, یعنی یوں سمجھیے ہمارے لیے کتنی بڑی اس دیہاتی نے آسانی کر دی. سوال کیا حضور میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. ایکچولی دس از دا سافٹ ویئر. میری کئی بار گورنمنٹ کے لوگوں سے, بعض اوقات یوں سمجھیے کہ منسٹرز سے یا جو ارباب اقتدار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے, یا کہیں بھی جا کر بیٹھتے ہیں کہ یار چیٹنگ کیسے رکے, کرپشن کیسے رکے, برائیاں کیسے ختم ہوں, بہت سارے پرابلم ہے, کدھر سے کون سا کنارہ پکڑیں. تو یاد رکھیے خوف خدا یہ ایسا سافٹ ویئر ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو تو تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے. تو اب لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں سب سے بہتر ہو جاؤ گے. فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤ, انصاف, جسٹس. آقا فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو, سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے. لک ایٹ دی فارمولا. باتیں سارے لوگ کرتے جناب, انصاف ہونا چاہیے, جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند. میرا کام سیدھا ہو جائے, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, یہ اسلام نہیں ہے.
اب ذرا سوچیے اگر اس کو یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا جو مجھے اپنے لیے پسند ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا، سوسائٹی کتنی کمال کی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ذلیل نہ کرے، میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں، مجھے کوئی نہ سختی کرے، میں بھی کسی کو سختی نہ کروں، کوئی میرا نہ کھائے تو میں بھی تو کسی کا نہ کھاؤں، کوئی مجھے ذلیل نہ کرے میں کسی کو ذلیل نہ کروں. اگر آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے والے بن جائیں، فرمایا سب سے زیادہ عدل کرنے والے بن جاؤ گے. اب وہ کہتے ہیں حضور میں بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے. اب ہم غور کریں ہم روزانہ کتنا ذکر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ روز ہماری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے. کیا حضور اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کرے نمازیں پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. اب سنیے وہ عرض کرتے حضور کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں. فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے. حضور اللہ عز و جل کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام کرو، اس کے مطیع یعنی فرما بردار بن جاؤ گے. کہتا ہے حضور روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. کیا کمال کے کوسچنز ہیں یار. ہم میں سبھی تو یہ جواب چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. تو فرمایا غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہاں فرض علوم سیکھنے کی بات آ گئی نا کہ یہ بیسکس ہیں. کئی لوگ ہیں جن کو غسل فرض ہی نہیں آتا کیسے ادا کرنا ہے، حالانکہ یہ جنابت میں رہ کر جو عبادتیں بھی کر رہے ہیں بعض اوقات وہ قبول نہیں ہو رہی. تو پاک صاف رہنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو. آقا فرماتے کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. ارشاد فرمایا اپنی جان اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تم پر بھی رحم فرمائے گا. یہ فارمولہ ہے. اگر آپ کسی پر رحم نہیں کر رہے تو تیار ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی رحم نہ کیا جائے، لوگوں پر رحم کرنے والے بن جائیں. وہ کہتا حضور میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا استغفار کرو، گناہوں میں کمی ہو جائے گی. عرض کرتا حضور زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا مگر پیسیولی یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں نا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، پریشان ہوں. جو عارفین ہے نا اللہ والے کہتے ہیں یہ اللہ کی شکایت کر رہے ہو تم کسی سے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو؟ لوگوں نے تو تمہیں پرابلم میں نہیں ڈالا نا، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ یہ گویا رب کی شکایت ہے. بات بڑی گہری ہے. ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندھی ہے. فرمایا سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے. اب ایک جملہ فرمایا انہوں نے، سمجھدار سمجھ جائیں گے. وہ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی، آج اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بیمار کیا تو لوگوں کو بتانے چلے. اب یہ بات بڑی گہری ہے. مزہ یہ ہے کہ اگر میں کسی تکلیف میں ہوں نا تو میں جانوں میرا رب جانے، جس نے زندگی بھر خوشیاں دی ہیں. اگر کچھ امتحان بھیجا ہے، ساری زندگی سائے میں رکھا، اگر کچھ دھوپ بھیجی ہے، اگر تھوڑا سا ٹیسٹ آ گیا ہے تو لوگوں کو کیوں بتانا ہے؟ تو کیا فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ کی شکوہ شکایت مت کیا کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے. کہتا حضور رزق میں کشادگی چاہتا ہوں. سنیے فارمولہ نبی پاک کی زبانی سنیے. ہر بندہ چاہتا ہے رزق وسیع ہو جائے. کہا حضور رزق میں کشادگی چاہتا ہوں. فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی آ جائے گی. اللہ کرے کہ یہ نیکی بھی ہمیں نصیب ہو جائے. وہ کہتا ہے حضور اللہ اور رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا اللہ اور رسول کی محبوب چیزوں کو محبوب اور ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند رکھو، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. جو اللہ کو پسند ہے وہ پسند کرو نا، اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ پسند کرو. ہمیں تو پسند وہ آتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے حبیب منع فرماتے ہیں، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہماری پسند اور ناپسند وہی ہونی چاہیے، پھر اللہ تمہیں پسند فرما لے گا. فرمایا حضور اللہ کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں، اللہ ناراض نہ ہو، امن مل جائے. ارشاد فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے. عرض کرتا ہے حضور دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے نا دعا قبول ہو. فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ اکبر. کہتا ہے حضور کون سی چیز دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے؟ ارشاد فرمایا روزہ. اللہ کرے فرض روزوں کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی ہمیں عادت ہو جائے. میں نے سارے سوال نہیں پڑھے،
میں نے چند سوال چھوڑ دیے، اسکپ کیے، مگر کمال دیکھیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے سوال ہوئے. اور ہم کہتے ہیں نا نبی پاک کو اللہ کریم نے جوامع الکلم بنایا. یہ ہر وہ سوال ہے کہ ہم میں سے کوئی کرے تو ہر سوال پر شاید ہمیں آدھا گھنٹہ بولنا پڑے، مگر اللہ نے نبی پاک کو کیسے الفاظ دیے کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں پوری وضاحت فرما دی. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو عرابی نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ میں دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی عالم دین سے کوئی سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے سوال کرنے کی اجازت کر لینی چاہیے کہ کیا میں کوئی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں. اور سبحان اللہ، سوال کرتے رہنا چاہیے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو. یعنی سوال کرنے، کیونکہ سوال کرنے والوں کی صورت میں، سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب ملتا ہے. جب آپ کوشچن کرتے ہیں نا تو 4 لوگوں کو ثواب ملتا ہے. سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور ان سوال و جواب کرنے والوں سے محبت کرنے والے کو. تو سوال کرنا تو علم کی چابی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم میں زیادتی تلاش سے اور واقفیت سوال سے ہوتی ہے. تو جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو، اور جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوال کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. بعض اوقات یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں، آپ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، آپ کورسز سیکھ رہے ہیں، ایون آپ درس نظامی کر رہے ہیں. بعض اوقات سوال کرنے میں شرماتے بھی ہیں اور بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے، تو پھر تو آپ وہ علم حاصل ہی نہیں کر پائے نا. یاد رکھیے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، مجھے بہت سارا علم آتا ہے، بہت کچھ علم سیکھا میں نے، مگر جن باتوں سے سوال میں شرمایا تھا آج بڑھاپے میں بھی اس بات سے جاہل ہوں، کیونکہ سوال نہیں کر سکا. سوچتا ہی رہ گیا کہ سوال کروں کہ نہ کروں. تو سوال میں نہیں شرمانا ہے. ہاں، اب سوال کے کچھ آداب بیان ہوئے، وہ سن لیجئے، پھر اپنی بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں. مولا کائنات شیر خدا امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عالم کے حق میں یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کیے جائیں اور اس سے جواب لینے میں سختی نہ کرے، اور جب اسے سستی لاحق ہو تو جواب لینے کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اور جب وہ اٹھے تو اس کے کپڑوں کو نہ پکڑے. یعنی اگر علماء بیزی ہیں، اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی مصروفیت میں ہیں، تو اس وقت اپنے ٹیچر سے سوال نہیں کرنا، بلکہ پہلے اجازت لیں کہ حضور کچھ سوال کرنا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو فریش فیل کر رہے ہیں اور آپ کو جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں تو پھر سوال کیجئے، عزت کے ساتھ کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے. تو بہرحال اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور آخر میں بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ میں عبدالرزاق بھائی اور رضوان بھائی کی ٹیم سے عرض یہ کروں گا کہ جن جن لوگوں نے یہاں پر جو پرفارمنس دی ہے اس کے کلپس مجھے الگ سے بھیجیں، تو میں انشاءاللہ عربک مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے تو ذمہ دار یہاں موجود ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو عربک کلپس کے لیے لیجئے، عربک خاکوں کے لیے لیجئے اور ان کو آگے بڑھائیے. اسی طرح انگلش کے لیے انشاءاللہ میں یوسف بھائی کو بھی عرض کر دیتا ہوں، اور میں خود بھی انشاءاللہ ان کلپس کو ہماری مدنی چینل انگلش کی ٹیم کو دوں گا. بہت خوبصورت ایکسنٹ ہے میرے بچوں، اس کو اور آگے لائیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ہے دعوت اسلامی، کہ میں اکیلا کسی مسجد میں بیان کروں تو شاید 25-50 نمازی مجھے سن لیں گے، لیکن دعوت اسلامی کو اللہ نے جو کمال دیا ہے کہ جب ہم چینل پر آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور اللہ قبول فرمائے تو کروڑوں لوگ سنتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نیکی کا باعث بنتا ہے. تو انگلش والوں کو بھی انشاءاللہ ہم آگے لائیں گے. ترکش اور اسپینش کا تو ہمیں انتظار ہے کہ آپ مزید اپنی کوالٹی کو انہینس کریں، آپ کو ہم نے بھیجنا ہے ان ملکوں میں تاکہ وہاں جا کر آپ دین کی خدمت کریں. تو باقی جو بچے سن رہے ہیں بعد میں اس ویڈیو کو سنیں گے، آپ کا مستقبل بہت روشن ہے. دنیا میں بہت ساری NGOs اور آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو صرف آپ کو سکھاتی ہیں، مگر دعوت اسلامی وہ ہے جو صرف سکھاتی نہیں ہے، بعد میں سنبھالتی بھی ہے، آگے بھی بڑھاتی ہے، تراشتی بھی ہے، اور الحمدللہ اس سے بڑی دین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، FGRF اور SCP کے ساتھ تعاون جاری رکھیے. اللہ پاک آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات کر لیتا ہوں جو میں نے رضوان بھائی سے عرض کی، اور یہ بالخصوص آفتاب بھائی اور عبدالرزاق بھائی سے بھی عرض ہے کہ ہم نے ان فیوچر ایک ایسا پروگرام کرنا ہے. میں آج بہت سارے لوگوں کو مس کر رہا ہوں.
مجھے بہت سارے اراکین شورا یاد آ رہے ہیں، مجھے جناب بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز یاد آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اگلا ایک پروگرام کرنا ہے جس میں ایس ای پی کی پرفارمنس ہم ڈیزائن کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو مین ہمارے ذمہ داران ہیں ان سب کو بلا کر دکھائیں. ان کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مزید انشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھول نہ جاؤں اس لیے لائیو ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم جب 7 دن کا بیرون ملک کا تربیتی اجتماع ہوگا، ہم ان دنوں میں اس کو ارینج کر لیں گے. تو شورا بھی یہاں ہوگی اور دنیا بھر کے ذمہ داران ہوں گے، اور سب کو انشاءاللہ ہم نے یہ پرفارمنس دینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. MashaAllah. What a beautiful talk, and یقیناً ایک اسپیچ کے اندر نہ جانے کتنے پہلوؤں کو ماشاءاللہ عبداللہ نے یہاں پر ڈسکس کیا، اور یقیناً ہمارے لیے بھی طلباء جو تھے وہاں پر بیٹھے ان تمام کے لیے، اور ساتھ ہی میرے کچھ پروفیشنل فیلوز بیٹھے، ان تمام کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ تھا اس میں. اور بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس خوبصورت چمن کو سدا شاد و آباد رکھے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جاننا چاہوں گا سبھی بھائی سے، ہم سرٹیفکیٹ کی طرف جب ہمارے ساتھ اب جو نیکسٹ پرفارمر ہیں، ابھی ہماری چند ایک پرفارمنسز کو ہم لیں گے انشاءاللہ الکریم، اور اس کے رائٹ اوے اس کے فوری بعد ہم سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی طرف جائیں گے. سفیان فرام جامعہ احمد رضا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیں اور اپنی سکسیس سٹوری شیئر کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abu Sufyan and I am a student of Jamiatul Madinah Faizan Ahmad Raza. Learning English has been a transformative experience for me. I remember starting from structure and struggle to understand grammar rules and vocabularies. But with dedication, I greatly improved. I began by learning and studying in SEP and even practicing more and more. More I practiced, the more confident I began. Today, I am proud to the progress which I have made. So, don't be afraid from the mistakes, because the mistakes are an important part of learning. So, keep practicing and stay motivated. Thank you. امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلام زندہ باد، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلام. Now I would like to call Usaid Raza from Faizan Mushtaq. Please come over the podium and deliver your thoughts in a very short way. داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are doing well. Today I want to tell you something very special. 1 year ago I started learning English from SEP. At that time I didn't know much, and I did not know much, and I was just like a beginner. But I tried with the help of my teachers, and alhamdulillah I improved by time. Dear fellows, we are the students of Islamic studies. It means we already have something very powerful. That is the love for learning. If we can learn the Quran, Hadith and other Islamic subjects, then we can learn English also. Alhamdulillah, we have this opportunity by SEP that we can learn English and other skills while staying in our own Jamiatul Madinah. So keep going, don't be afraid, SEP is with you. Jazakallahu khaira. Now we'll be heading towards our certificate distribution segments, and I would like to mention the name of the Jamia, and that is اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. ناؤ ویری کوئکلی فیضان مشتاق کے جو طلباء ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمارے پاس کورسز کیے ہیں وہ الائن ہو جائیں یہاں پر. انہیں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا صدیق مدنی ناظم اعلیٰ ہے فیضان مشتاق کے, آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں, اور سید ثاقب شاہ صاحب آپ ناظم ہیں دارالحبیبیہ کے, آپ بھی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور فیضان مشتاق کی جو اسٹوڈنٹس ہیں 1 by 1 آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم اپنی کلوزنگ سیرمنی کی طرف چلیں گے. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی, امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی, باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی, ہر دل ہمیں جامعہ بہار مدینہ کی سرٹیفکیشن تو ہو چکی تھی, ان کے کچھ اسٹوڈنٹس ریمیننگ ہیں, تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ پاکستان مرچینٹ ایکسچینج سے ہمارے محمد ناصر بھائی ہمارے پروفیشنل فورم میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, عبدالصمد بھائی آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹس پرووائڈ کریں. جامعہ بہار مدینہ پلیز. فرقان بھائی پلیز. اب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ناصر بھائی. اب ہم چونکہ اینڈنگ سیریمنی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اب جو ہمارے پاس جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا لسٹ بہت لمبی ہے, کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے پرفارم جو یہاں پر نہیں کر پائے. میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے, میڈیا ٹیم ہماری یہاں پر موجود ہے, باہر میڈیا وال بھی اویلیبل ہے. آپ نے یقیناً میں نے جس طرح آغاز میں عرض کیا تھا کہ آپ نے جو اپنے تھاٹس شیئر کرنے ہیں وہ باہر آپ میڈیا وال پر جا کر اپنی سکسیس سٹوری یا اپنے پریشس تھاٹ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ وہ بیان کی صورت اختیار نہ کریں, کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس اسٹوریج بھی یقیناً لمیٹڈ ہوگا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ پلیز اپنی تھاٹس اپنی ٹیسٹیمونی ضرور یہاں پہ ریکارڈ کروائیے گا. اب ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ہمارے جو اسٹاف ممبرز ہیں جس میں ایس سی پی کے فیکلٹی ممبرز ہیں, آئی ٹی کے اور دیگر جو کورسز کروا رہے ہیں, ساتھ میں ہمارا سپورٹنگ اسٹاف ہے, انہیں ہم ایک ٹوکن آف اپریسیشن پرووائڈ کریں گے, جس کے لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے شورا حاجی عبدالربی بطاری اور ہمارے رضوان بھائی پلیز کم اوور دا اسٹیج, اور آپ کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹس ان کو پرووائڈ کریں گے. ایس اے پی فیکلٹی آف انگلش لینگویج نبیل ہاشمی, سید رضوان, سر عثمان سہیل, سر نعیم, سر مسرور اینڈ سر ذیشان. پلیز آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہماری جانب سے ریسیو کریں پلیز. نبیل ہاشمی صاحب. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی. اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا عربک لینگویج کی جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے, سر فضیل, سر سلیمان, سر حسان, سر عبد المتین اور سر یاسر, آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں رائٹ جانے پر. اسلام
کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور داعی سنت ہے. Many congratulations to all the teachers for you guys have played a very vital role, and mashallah the results we have seen and we have witnessed over here. The faculty member of information technology IT, Shahzeb Shah, Sir Salim, Sir Hassam, Sir Rizwan Bhatti, Sir Hashir and Sir Shahzeb. You all are requested to please come over the stage. اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی. قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے اذکار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی. آ جاؤ گناہگاروں بدکاروں سیاہکاروں. Now, after Arabic, اب IT کی فیکلٹی کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی IT, دعوت Sir Shahzeb Yunus, دعوت اسلامی ہے دعوت Sir Salim, یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ Sir Salim, Sir Hassam, اسلامی ہے. اللہ کے ڈر میں اور الفت میں محمد کی کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی. آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے آپس کی محبت کے یہ Sir Rizwan Bhatti, پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی. محمد ہاشم, Sir Hashim, اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی شہزیب, دعوت اسلامی شہزیب نذیر. اب اس کے ساتھ نیکسٹ ہم جو سرٹیفکیٹس جو ریسیو کریں گے, بیسکلی یہ صرف سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, یہ ٹوکن آف اپریسیشن ہے اور ایک ٹوکن آف لو ہے جو ان کی انتھک محنت کے عوض انشاءاللہ رکن شورا اور رضوان بھائی پیش کریں گے. یہ ہے ہماری ایس سی پی کی لیڈ ٹیم جو کہ ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کو ڈے 1 سے لیڈ کر رہی ہے. سر سمی بخش who is the director of academics, he will receive the certificate. Muhammad Aftab Sarwar, who is the operation manager, and every student must be aware about him. Say subhanallah, mashallah. Muhammad Aftab Sarwar, the coordinator Muhammad Asif Attari, Shabbir Ansari, who is the HR manager, Waqar Hussain, who is the accounts manager. Asif bhai will be receiving. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کانٹیکٹ سینٹر جن کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے ہمارے بیسکلی مختلف ایونٹس میں مختلف مواقع میں ہمارے کیمپینز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. داسمی اور ایف جی آر کے حوالے سے انفارمیشنز عوام کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں ریکویسٹ کرنا ہوں اس کے مینیجر افتخار خان, آپ بھی پلیز اپنا ٹوکن آف اپریسیشن ریسیو کریں گے رکن شورا سے. افتخار خان, مینیجر کانٹیکٹ سینٹر. اسسٹنٹ مینیجر عمر قریشی. ٹیم لیڈ شایان شاہد. And we have call agents with us, Muhammad Haroon, Sumyan Ahmad, Hassan Raza and Muhammad Jilan Attari. آپ سب اس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں پلیز. The admin officers of SCP
کریم رضا عبداللہ اینڈ عمر نعیم، آپ بھی پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں. کریم رضا عبداللہ اینڈ عمر نعیم. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایس سی پی کا سپورٹ اسٹاف، یقیناً جن کی بڑی خدمات بھی ہوتی ہیں ہم تمام کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے میں، جو ہمارے خادمین ہیں ان میں سے محمد حسان، محمد فیضان، زبیر صابر اور محمد حسین، ان میں سے جو یہاں پر موجود ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. محمد حسین، زبیر صابر، محمد فیضان اور محمد حسان. یہ ہمارے ایڈمن آفیسرز ہیں مختلف ہمارے برانچز کے. دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. اچھا، now we are done with all the segments. The last but not the least, who will be the long lasting memory for all of us. میں انوائٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے تمام تر اسٹاف ہیں، ایس سی پی کے ٹیچرز، فیکلٹی، وہ تمام اوپر آ جائیں تاکہ ہم ایک گروپ فوٹو یہاں پر ہو جائے ہماری تمام تر ٹیم ممبرس کا. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمارے شاہ رخ بھائی پلیز آپ بھی جوائن کریں، فضیل بھائی آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ایس سی پی کے جو اسٹاف میں ہیں، فیکلٹی اینڈ آئی ٹی اور عربک اور انگلش، ان تینوں کی جو ٹیچرز ہیں اور وہ پلیز تشریف لے آئیں. یہ دعوت اسلامی، موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا، موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا، بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دیدار محمد کی حسرت میں تمنا، آپ سب کا بے حد شکریہ، جزاکم اللہ. بہت شکریہ. میں بس ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ان دی اینڈ ہمارے رکن شورا جی عبدالربی اتاری سے پلیز ہمارے ان دی اینڈ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب کریم ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایس سی پی، ایف جی آر ایف اور دعوت اسلامی کے تمام شعبوں کو ترقیاں عطا فرما. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آئندہ تعاون کریں، اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. ہر طالب علم کو عالم باعمل اور دین کا عظیم مبلغ بنا دے. یار اللہ ہم سے دین کے بڑے بڑے کام لے اور ہماری مغفرت اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے. ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. ہمارے امیر اہل سنت کو یا اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اور رب کریم پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.